ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. آمین. الحمدللہ آج 12 مئی 2019 کو سنڈے کے دن 6 رمضان المبارک 1440 ہجری میں قرآن کلاس نمبر 325 میں ہم انشاءاللہ تعالی آج سورہ نوح اور سورۃ الجن کور کریں گے انشاءاللہ. یہ دونوں بھی مکی صورتیں ہیں اور ظاہر ہے کہ مکی صورتوں کا وہی مزاج ہے التذکیر بالموت، کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. اس کو التذکیر بالموت کہا جاتا ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے جو الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں ایک ٹرمنالوجی ڈیفائن کی ہے، تو یہ ڈومیننٹ فیکٹر اس کے اندر ہوتا ہے. اور دوسرا عقیدہ توحید کے حوالے سے سورہ نوح جو ہے یہ قرآن حکیم میں اس اعتبار سے ایک منفرد صورت ہے کہ یہ ایک پیغمبر کے نام کے اوپر ہے، اور یہ پوری کی پوری صورت سینٹرڈ اراؤنڈ ایک شخصیت کے ہے، سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام. سورہ نوح کے اندر آپ کو ایک پیغمبر کا درد نظر آئے گا، وہ شخص جس نے 950 سال ایک قوم میں گزارے اور دعوت توحید کا کام کیا. اس کے باوجود گنتی کے 78 یا 80 کے قریب لوگ ان پہ ایمان لے کر آئے. اور جب اتنی لمبی دعوت و تبلیغ کا کام کوئی شخص کر چکا ہو تو وہ جسٹیفائی ہے کہ وہ اینڈ پہ پھر اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگے کہ اے اللہ، جو تیرا وعدہ ہے کہ تو اپنے پیغمبروں اور ان کے ماننے والوں کو بچائے گا اور ان کے مخالفین کو تباہ و برباد کرے گا، تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں نے ان کو ہر اعتبار سے دعوت و تبلیغ کا کام کر کے سچائی ان پہ واضح کر دی ہے. اس کے باوجود ان لوگوں نے سچائی قبول نہیں کی، لہٰذا انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے. سورہ ہود کے اندر بھی سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کی جو برے اعمال ہیں پھر ان کے اگینسٹ اس قوم کی تباہی کا ذکر آتا ہے. وہ تفصیلات تو اس صورت کے اندر موجود نہیں ہیں، جس میں نوح علیہ السلام الٹیمیٹلی دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد ان کو ایک الٹیمیٹم دے دیتے ہیں کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور اللہ کے حضور دعا بھی کر دیتے ہیں، جو دعا اس صورت میں بھی انشاءاللہ آ جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نوح علیہ السلام کو بتاتا ہے کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ ایک تندور ہے
وہ پھوٹے گا، یعنی سب سے پہلے تندور میں سے پانی کا چشمہ نکلے گا، اور وہ یہ علامت ہوگی کہ اب یہ عذاب کا سلسلہ شروع ہونے لگا ہے۔ ظاہر ہے ایک دن میں تو سارا وہ طوفان نوح نہیں آیا تھا، گریجولی زمین نے بھی پانی اگلنا شروع کر دیا اور آسمان سے بھی بارش برسنا شروع ہوگی، تو دونوں طرف سے وہ عذاب کی جھکڑ میں آئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا طوفان بن گیا، حتیٰ کہ ان کا اپنا سگا بیٹا بھی اس کی زد میں آیا۔ نوح علیہ السلام نے اس کو بڑی دعوت دی، لیکن اس نے کہا میں تو پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا تو بچ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ بھئی آج تو پہاڑ بھی کوئی پناہ نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ کسی کو پناہ نہ دے۔ پہاڑ بھی ڈوب گئے اور وہ بھی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کے اوپر ایک ہالی ووڈ نے فلم بھی بنائی ہے نوحہ کے نام سے، اس میں انہوں نے یعنی کچھ چلیں اس میں کوئی ایسے سین بھی ہیں جو یعنی غیر اخلاقی ہیں، ادروائز اوورآل انہوں نے یقین کریں کہ جو طوفان نوح فلم آیا ہے نا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے کا واقعہ اور جس طریقے سے سیلاب آتا ہے، وہ لگتا ہے اس زمانے میں انہوں نے پہنچا دیا ہے۔ چونکہ نوح علیہ السلام ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں اس حوالے سے کہ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، چاہے وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، مسلمان ہوں، سب کے سب ان کو ایک رسپیکٹیبل پرسنالٹی کے طور پہ مانتے ہیں۔ تورات کے اندر بھی ان کا ذکر موجود ہے، قرآن کے اندر بھی ذکر موجود ہے، اور باقی کی ساری نسل انسانی پھر نوح علیہ السلام سے ہی آگے چلی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، ان انذر قومک من قبل، کہ وہ اپنی قوم کو ڈر سنائیں اس سے پہلے کہ ان یأتیہم عذاب علیم، کہ ان پر وہ نازل ہونے والا دردناک عذاب آ جائے۔ جب بھی کوئی رسول مبعوث ہوتا ہے اس کا اینڈ رزلٹ پھر یہی ہوتا ہے کہ رسولوں کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، ان کے مخالفین کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ تو ایک بڑا عذاب تو قیامت کے دن آنا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں شرک کی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے گا اور ان کو واصل جہنم کرے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک حجت تمام کرنے کے لیے، جو سورہ نساء میں بھی ذکر موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو، انبیاء کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، تاکہ قیامت والے دن کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے خلاف حجت نہ قائم کر سکے کہ یا اللہ میرے پاس تو کوئی پیغمبر آیا نہیں تھا کہ میں اس کی دعوت قبول کرتا رسولوں کے آ جانے کے بعد۔ تو اسی کی کنٹینیوشن کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس قوم میں بھی ہم نے ایک رسول بھیجا تھا جو ان کو ڈر سنائے کہ تم پر بڑے دن کا عذاب آنے والا ہے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، وہ کہنے لگے دعوت حق دیتے ہوئے کہ اے میری قوم، بے شک میں کھلا ڈر سنانے والا ہوں تمہاری طرف، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ، اور اس سے ڈرو، واطیعون، اور میری پیروی اختیار کرو۔ یہ سارے نبیوں کی بنیادی دعوت یہی ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ہم نے مبعوث کیا اسی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے مخالف جو طاغوت ہیں ان کی نفی کرنی ہے۔ اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے، اور عبادت ہے ٹوٹل اوبیڈینس کا نام۔ اللہ کو تو سارے مان رہے ہیں، کسی نہ کسی فارم میں ایک کریٹر کو تو سب مانتے ہیں، سوائے چند ایک فنیٹکس کے۔ جتنے لوگ ہیں وہ یعنی چاہے وہ سائنٹسٹ ہوں، سپریم بینگ کہہ کے، سپر نیچرل اتھارٹی کہہ کے مان لیں، کوئی بھگوان کہہ کے مان لے، کوئی گاڈ کہہ کے، کوئی خدا کہہ کے، کوئی اللہ کہہ کے، اللہ کو تو سب مان رہے ہیں۔ اللہ کی بھی ماننی ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت، ٹوٹل اوبیڈینس، کلی اس کے تابع فرمان ہو جانے کا نام یہ اس کی عبادت ہے، چاہے وہ اس کے اپنے حقوق سے ریلیٹڈ ہو، چاہے اس کے بندوں کے حقوق سے ریلیٹڈ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نوح علیہ السلام نے یہ دعوت دی کہ عبادت کرو اللہ کی اور اس کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈر جاؤ، وَأَطِيعُونَ، اور میری پیروی کرو۔ جو رسول ہوتا ہے نا جی، وہ اسی دعوت کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے کہ میری پیروی کرو۔ شخصی اطاعت جو ہے وہ رسول کی ہوتی ہے، اور جب رسول مبعوث ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ الٹیمیٹم بھی آتا ہے کہ جو
رسول کی نافرمانی کرے گا وہ تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ البتہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے دنیا میں آتے ہیں، ان سے پہلے جو شریعت چل رہی ہوتی ہے رسولوں کی، وہ اسی میں ہی ایک مجدد بن کے آتے ہیں، لوگوں کو صحیح بات بتاتے ہیں، لیکن وہ یہ دھمکی نہیں لگاتے کہ جو ہماری پیروی نہیں کرے گا تو اس پہ دنیا میں عذاب آ جائے گا، جس کی ڈومیننٹ مثال آپ کو سیدنا یوسف علیہ السلام کی ملتی ہے کہ وہ نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ اسی لیے آپ سورہ یوسف میں دیکھیں وہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اس کے بعد دھمکی یہ نہیں دیتے ہیں کہ میری پیروی کرو ادروائز تم تباہ و برباد کر دی جاؤ گے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ میرے آباء و اجداد سیدنا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہم السلام اجمعین، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی دعوت کے ساتھ مبعوث کیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے تو تم بھی توحید کے اوپر کاربند رہو۔ اسی لیے دیکھیں کہ وہ ایک دوسرے یعنی آپ سمجھ لیں مذہب سے تعلق رکھنے والا بادشاہ جو روایتوں میں آتا ہے بعد میں مسلمان ہو گیا، اس کے انڈر انہوں نے ایز اے وزیر بھی مصر کے اندر کام کیا ہے، ورنہ تو سب سے پہلے اس کو دھمکی لگاتے ہیں کہ تو اپنی پوسٹ چھوڑ، میں ادھر آ کے بیٹھوں گا، میں خدا کا ریپریزنٹیٹو ہوں۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل میں بھی جو انبیاء آتے رہے ہیں، اوپر رومن امپائر کی حکومت رہی ہے لیکن وہ اپنے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ ہیکل سلیمانی میں، ٹیمپل آف دا سلیمان میں بیٹھ کے یعنی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، حکومت جو ہے وہ کافروں کے پاس تھی۔ تو وہ ایک سمجھ لیں منجی کی حیثیت سے نہیں آتے تھے کہ وہ ان کو کافروں سے نجات دلا کے ان کی حکومت اسٹیبلش کریں۔ اس طرح کے جو رسول آئے ہیں وہ پھر نبی نہیں ہوتے، وہ رسول بھی ہوتے ہیں، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تو پھر بنی اسرائیل کو آزاد کروایا فرعون سے۔ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، گناہوں میں سے گناہوں کو، یعنی ٹوٹلی نہیں، یعنی ایک امید دلائی جا رہی ہے کہ اس کی طرف رجوع لاؤ گے، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں سے درگزر فرما دے گا۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں وہ مہلت دے گا ایک مقررہ میعاد تک، یعنی جو دنیا میں زندگی اللہ نے دی ہے وہ اتنی مہلت تمہیں دے گا برتنے کے لیے۔ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ، بے شک اللہ کی طرف سے جب موت کا وقت، اجل کا وقت مقرر آ جاتا ہے، لا یؤخر، تو وہ تاخیر میں نہیں پھر پڑتا۔ لو کنتم تعلمون، کاش تم اس حقیقت کو جان لیتے۔ یہ تو ان کی بنیادی دعوت پہلی 4 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا نوحہ شروع ہوتا ہے۔ یہ نوحہ لفظ کو برا نہیں ہے اگر اس کے اندر وہ ماتم والا معاملہ نہ کیا جائے۔ میں نے المعجم الکبیر طبرانی سے صحیح سند کے ساتھ روایت اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے کہ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا، جو ہماری ماں ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کی وہ بیوی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں۔ المعجم الکبیر طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ 2867 نمبر ہے روایت۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے خود جنات کو سیدنا حسین ابن علی پر نوحہ کرتے ہوئے سنا ہے، یعنی جب حسین ابن علی شہید ہو گئے تو انہوں نے جنات کے رونے کی آواز سنی۔ تو بہرحال جو اب اس قسم کا آج کل جو مروجہ نوحہ ہے، جس میں یعنی غلوف سے بھی کام لیا جاتا ہے اور اس میں شریعت کی حدود کو بھی پھلانگا جاتا ہے، وہ تو غلط ہے۔ اب نوح علیہ السلام کا جناب نوحہ شروع ہوتا ہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، عرض کی نوح نے، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو بلایا، دعوت دی، دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی۔ اب 950 سال کی مشقت ذرا ذہن میں رکھیں، 950 سال۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو میں نے جو ان کو دعوت دی اس سے ان کی سرکشی میں ہی، انکار میں ہی اضافہ ہوا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، جب میں نے انہیں بلایا تیری طرف تاکہ تو ان کو بخش دے،
تو انہوں نے ہر بار اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی. ظاہری طور پہ بھی ٹھونستے تھے اور ویسے بھی, جس کو کہتے ہیں بطورے بن جانا, بات کی طرف توجہ نہ دینا. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ, اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیے. جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو کسی کپڑے کے اندر کر کے چھپا لیتا ہے, اس طریقے سے وہ مجھ سے, میری دعوت سے دور بھاگتے رہے. وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا, اور وہ اڑ گئے اور پرلے درجے کے متکبرین میں شمار ہو گئے. یہ دو الفاظ ہیں, ایک ہے اسرار سواد کے ساتھ, یہ آ گیا ادھر, اور ایک اسرار ہوتا ہے سین کے ساتھ. جو سواد کے ساتھ اسرار ہوتا ہے نا, وہ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ میں نے بڑا اصرار کیا ہے اس کو. کیا مطلب؟ بڑا زور لگایا ہے. ٹھیک ہے, تو اور ایک سین والا اصرار ہوتا ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب والا اصرار ہے. وہ یعنی خفیہ بات کو کہتے ہیں نا ہم سرن اور جہرن. زور اثر کی نماز سرن ہے اور مغرب عشاء اور فجر جہرن ہے. تو وہ کہتے ہیں خفیہ بات کو, وہ سین والا اصرار ہوتا ہے, اور جو سواد والا اصرار ہے وہ ہوتا ہے اصرار کرنا, بات میں زور ڈالنا. اب مزے کی بات ہے, اس صورت میں یہ دونوں اصرار آ جائیں گے, ڈاکٹر اسرار صاحب والا اصرار بھی آئے گا اور عام اصرار والا اصرار بھی ہے. وہ تو آ گیا کہ میں نے ان کو یعنی وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا, وہ پرلے درجے کے متکبرین بن گئے, یعنی اڑے رہے, اپنی اس بات کے اوپر قائم رہے, اصرار کرتے رہے کہ وہ اپنی اسی گمراہی میں رہیں گے. ثُمَّ إِنِّي دَعْوْتُهُمْ جِهَارًا, پھر اے اللہ میں نے ان کو اعلانیہ بھی, بلند آواز سے بھی تیری طرف بلایا. ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا, پھر میں نے انہیں سر عام بھی سمجھایا اور چپکے چپکے سے بھی سچائی کی تلقین کی. یہ اسرار آ گیا یہاں پہ, وہ سین والا بھی, اعلانیہ بھی سمجھایا, چھپ کے بھی, یعنی ہر طریقے سے ان کو بات بتائی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اور میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو, یعنی ابھی وقت ہے, بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, اگر یعنی تم اس کی یعنی تابع فرمان بنتے ہو تو یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا. اگلے زمانوں میں اس چیز کی تو بڑی امپورٹنس تھی نا, اب تو ہم عادی ہو چکے ہیں. یہ تو کبھی بارش نہ آ رہی ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بارش کی کیا اہمیت ہے. انسانیت کا سارا رزق جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہی بارش کے اوپر ہے. بارش نہ ہو تو فصلیں نہیں اگ سکتی. تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو کہا اللہ کی طرف رجوع لاؤ, وہ تم پر بارش نازل فرمائے گا, تمہیں یعنی کھیتی اور ہریالی تمہارے سامنے آئے گی, اللہ تعالیٰ تمہیں رزق سے نوازے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور تمہاری مدد فرمائے گا وہ مال کے ساتھ بھی. ظاہر ہے کہ مال میں اب یہ مویشی بھی آتے ہیں اور زراعت کا سارا سامان بھی. مویشی اگر آپ نے پالے ہوئے ہوں اور فصلیں نہ اگ رہی ہوں تو مویشیوں کو آگے کیسے پالیں گے؟ تو سارے کا سارا سرکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہوتا ہے بارش کے ذریعے. وہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے, وبنین, اور بیٹوں کے ذریعے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, وہ تمہارے لیے باغات بھی بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بھی. یعنی دنیا میں برتنے کا سامان یہی ہے نا. یہ تو اب چونکہ ہم لوگ ذرا انسانیت شفٹ ہو چکی ہے, اس لیے ہمیں ڈائریکٹلی انوالومنٹ نہیں ہوتی اس طرح کی چیزوں میں, لیکن الٹیمیٹلی ہم سب کے سب لوگ اپنی ایفرٹس انہی کے لیے پٹ کر رہے ہوتے ہیں. صرف کسان ہے جو ڈائریکٹلی پٹ کر رہا ہوتا ہے, باقی بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن انڈائریکٹلی. ہم اگرچہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی زمینوں میں ہل تو نہیں چلا رہے ہوتے, لیکن جو ہم گندم خرید رہے ہوتے ہیں وہ ہم حال ہی چلا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ جس رقم سے آپ خرید رہے ہوتے ہیں اس رقم کو آپ نے اپنی ایکسپرٹیز کسی اور کام میں لگا کے, کسی نے نوکری کے ذریعے, کسی نے مزدوری کے ذریعے, کسی نے فری لانسنگ کے ذریعے, وہ سارے کے سارے معاملات حاصل کی ہوتی ہے دولت, اور وہ ہم یعنی خرچ کر کے آلو, پیاز, سبزی, دالیں, گندم خریدتے ہیں. ہم ڈائریکٹلی تو حال نہیں زمین میں چلا رہے ہوتے, لیکن انڈائریکٹلی وہی ایفرٹ پٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو پہلے تو بارٹر سسٹم ہوتا تھا, اب تو کرنسی والا معاملہ ہو گیا ہے پچھلے کچھ عرصے سے.
بارٹر سسٹم کے اندر تو یہی ہوتا تھا کہ ایک جو دودھ بیچنے والا ہے اس نے جب گندم خریدنی ہوتی تھی تو وہ دودھ کسان کو دیتا تھا اور اس کے بدلے اس سے گندم لے لیا کرتا تھا. اب تو پیسوں میں معاملات چل رہے ہوتے ہیں نا. یہ معاملہ زیادہ آسان ہو گیا ہے, اس میں کیلکولیشن کرنا بھی ذرا آسان ہے, بڑا مشکل ہوتا تھا. اسی طریقے سے اگر کوئی کپاس اگاتا تھا اور پھر اس کپاس کے ذریعے لوگوں نے دھاگا اور پھر کپڑے بننے ہوتے تھے, تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ اپنی دوسری ایکسپرٹیز جو ہے وہ بیچتے تھے, اس سے کپاس خرید لیتے تھے. اب کپاس والے نے جب دودھ خریدنا ہے تو وہ دودھ والے کو کپاس دے گا اور اس کے بدلے میں اس سے دودھ لے گا. دودھ والے نے سارا دودھ کیا کرنا ہے, اس نے بھی تو بیچنا ہے. کپاس والے نے بھی ساری کپاس تو اپنے پاس نہیں رکھنی, اس نے بھی بیچنی ہے. تو اس لیے یہ بعض اوقات ڈائریکٹلی ان چیزوں کو امیجن کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں بارش کی, زمینوں کی, فصلوں کی, باغات کی, نہروں کی کیا امپورٹنس ہے. یہ تو ان سے پوچھیں جو ڈائریکٹلی اٹیچ ہیں. ویسے تو ہم بھی اٹیچ ہیں انڈائریکٹلی, لیکن چونکہ ہم تک وہ ایفیکٹ نہیں پہنچ رہا اس لیے پتہ نہیں چلتا. یہ تو گندم جو ہے وہ گندم اگر شارٹ ہو جائے مارکیٹ کے اندر تو جناب یہ سنیارے کیا بیٹھ کے سونے کی ڈلیاں کھائیں گے, یا جو لوگ کپڑے بیچ رہے ہیں تو وہ کپڑے کی ٹاکیاں کاٹ کاٹ کے کھانا شروع کر دیں گے, ہاتھ پاؤں بڑھ دیں گے سب کو. پھر ان کو پتہ چلے گا یہ نہری نظام کیا ہے, یہ ڈیم کیوں ضروری ہے, بارش ٹائم پہ ہونا کیوں ضروری ہے. اگر نہیں ہوگی تو زمین نہیں اگائے گی, زمین نہیں اگائے گی تو ہم کہاں سے کھائیں گے. لیکن ڈائریکٹلی اس کے افیکٹو وہ کسان ہوتے ہیں جو اس پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس وقت افیکٹو ہوتے ہیں جب وہاں پہ کوئی پرابلم آنا شروع ہو جائے. ادروائز یہ ساری کی ساری چیزیں آج بھی اسی طریقے سے ہیں. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ انسان ترقی کر گیا تو اب انسان نے جو ہے مٹی کھانا شروع کر دی ہے یا انسان نے لوہا کھانا شروع کر دیا ہے. آج سے 10,000 سال پہلے کا انسان بھی گندم کھاتا تھا, چاول کھاتا تھا, مچھلی کھاتا تھا. آج کا انسان بھی وہی کھاتا ہے. فاسٹ فوڈ میں بھی آپ جو کچھ کھا رہے ہوتے ہیں سب کچھ زمین کی اجناس ہی ہوتی ہیں نا, انہی کو مختلف ماڈرن فارمز کے اندر پیش کیا جاتا ہے. یعنی اگر آپ سموسا بھی کھا رہے ہیں تو ڈائریکٹلی تو آپ کو نہیں لگے گا کہ سموسا زمین میں سے اگا ہوا ہے, لیکن سموسا زمین میں سے ہی اگا ہوا ہے. سموسے کے اندر جو کچھ ڈل رہا ہے وہ سب کچھ زمین سے نکلا ہوا ہے. اس کے اندر اگر مرچ ڈل رہی ہے وہ زمین سے نکلی ہوئی ہے, اس میں آلو ڈال رہے ہیں وہ زمین سے نکلے ہوئے ہیں, اور اس کا جو باہر کا خول ہے بیسن کے ذریعے وہ زمین میں سے دال نکلی ہوئی ہے جس کو کوٹا گیا ہے, وہ بھی زمین سے آ رہا ہے. جس تیل کے اندر اس کو آپ بھون رہے ہیں وہ بھی الٹیمیٹلی زمین سے آیا ہوا ہے. چاہے وہ بناسپتی ہو یا کنولا ہو یا کوئی بھی ہو, الٹیمیٹلی سورس جو ہے وہ انسان کا وہ زمین ہے. تو جب بندہ تفکر کرتا ہے پھر ان چیزوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا, تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عزت اور عظمت اور جلال, اس کی جو یعنی وقار کرنا چاہیے اس کی پرواہ نہیں کرتے. وقد خلقکم اطوارا, حالانکہ اس نے تمہیں کئی مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی واقعی وما قدر اللہ حق قدری, انہوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی جیسا کہ جاننی تھی. میں رات کو بھی بھائیوں سے ڈسکشن کر رہا تھا کہ جسے خدا کا تعارف ہو جائے نا وہ شرک نہیں کر سکتا. شرک کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ اللہ کا تعارف نہیں ہے. یا اللہ کا تعارف ہو جائے یا انسان کو اپنی کمزوری کا پتہ چل جائے. جو انسان کھانے پینے کا محتاج ہو اور کھانے پینے کے بعد اس کھانے کے ہضم ہو کے اپنے جزو بدن بننے کے اور پھر باہر نکلنے کا بھی محتاج ہو, اور پھر ہر 24 گھنٹے میں ایک دفعہ سونے کا محتاج ہو, سوئے بغیر اگلے 24 گھنٹے میں پرفارم نہ کر سکتا ہو, یعنی جس کے ساتھ کھانا پینا, پیشاب اور نیند جڑی ہوئی ہے, وہ انسان کتنا کمزور ہے. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بزرگ جس کی بزرگی کا لوگ راگ لاپتے ہیں وہ ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بے نیاز کر کے بتائے, کھانے پینے سے, پیشاب سے اور نیند سے. ویسے آپ کو ضرور کہانیاں کو کراتے رہیں جی اتنے سال سے کوئی نہیں سویا, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, تو وہ کہانیاں آپ بیان کرتے رہیں. یہ انسان کی بیسک نیڈز ہیں, اس کے بغیر انسان آگے پرفارم نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے
آیت الکرسی میں کیا فرمایا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، کھانا پینا انسان کی کمزوری ہے، پیشاب انسان کی کمزوری ہے، اور سب سے بڑی کمزوری موت۔ اور اللہ تعالیٰ میں یہ کمزوری نہیں، هو الحی القیوم، خود سے قائم ہے، خود سے زندہ ہے، ہر چیز اس نے تھامی ہوئی ہے۔ تو جب یہ تعارف ہونا اللہ کا اور انسان کی کمزوری کا پتہ ہو، پھر آپ کسی بزرگ کو، بڑے سے بڑے بھی بزرگ کو، کس نظر سے دیکھ رہے ہوں گے؟ اسی طریقے سے جس طرح آپ ایک انسان کو دیکھتے ہیں۔ جس طرح عام انسان پیشاب نہیں روک سکتا، وہ بھی نہیں روک سکتا۔ جس طرح عام انسان اپنے آپ کو نیند سے بے نیاز نہیں کر سکتا، وہ بھی نہیں کر سکتا۔ جس طرح عام انسان کھانے پینے کا محتاج ہے، وہ بھی کھانے پینے کا محتاج ہے۔ جس طرح عام بندہ بیماری اور پریشانی کے اندر دوائی کا محتاج ہے، وہ بھی محتاج ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کو جب پریشانی ہوتی ہیں تو آپ کو وہ تعویذات لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں اور مزارات کا پتہ بتا رہے ہوتے ہیں، خود جب بیمار ہوتے ہیں تو ان کو آغا خان لے جاتے ہیں یا شفا لے جاتے ہیں۔ آج تک آپ نے کوئی بزرگ دیکھا ہے کہ بیمار ہوا اور اس کے مریدین اٹھا کے کسی دربار پہ لے گئے ہوں؟ تو اپنی عقلوں سے بھی ذرا کام لیں۔ مہنگے ترین ہاسپٹلس میں یہ لوگ علاج کرواتے ہیں، تو پھر لوگوں کو کہانیاں کراتے رہتے ہیں، واقعی کہانیاں کروا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے جب پیشاب بند ہوتے ہیں، جب ان کے بائی پاس کا وقت آتا ہے، جب ان کے گردے فیل ہوتے ہیں، جب ان کے معدے خراب ہوتے ہیں، تو کسی مزار پہ نہیں کوئی جا رہا ہوتا، سب کے سب ہاسپٹلز میں جا رہے ہوتے ہیں۔ ان ہاسپٹلز میں جن کے ایک ایک دن کا جو خرچہ ہے وہ 50,000، کسی کا 60,000، کسی کا 1,00,000 روپے تک بھی ہوتا ہے، اور آپ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب پھونک مار دیں گے۔ تو اپنے اوپر بھی پھونک مار لیا کریں، چلے کسی سے مروا لیا کریں۔ تو انسان بڑا کمزور ہے، اس نے تمہیں کئی مراحل سے گزارا، یعنی انسان جو ہے وہ ایک بے قدر پانی تھا، اس کے بعد وہ رحم مادر کے اندر ایک جنین کی شکل میں رہا، پھر وہ 9 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک الٹیمیٹلی ایک تخلیق تک پہنچایا، اس میں 4 مہینے کے بعد اس میں روح بھی پھونکی گئی، پھر اس کو ایک مکمل انسان بنا کے جو ہے وہ دنیا میں نکالا، اور پھر اس کو نکلتے ہی گائیڈ کر دیا کہ دودھ پینے کا طریقہ کیا ہے۔ چھوٹے بچے کو اگر سکھانا پڑ جائے کہ دودھ کیسے پینا ہے، کوئی سکھا سکتا ہے اسے؟ اس کی انسٹنکٹ میں ڈال دیا کہ تم نے کیسے دودھ پینا ہے۔ اور یہ انسان کا بچہ تو بہت کمزور ہے، آپ ذرا جانوروں کے بچوں کو کبھی دیکھیں نا، یہ جو چوزے مرغیوں کے نکلتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے انڈے سے، وہ نکلتے ہی دانہ چگنے شروع کر دیتے ہیں، اور وہ پانی پینا ان کو طریقہ پتہ ہوتا ہے۔ مگرمچھ دیکھیں، یعنی دنیا میں چند مضبوط ترین اور طاقتور ترین جانوروں میں سے ایک جانور ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ چھپکلی سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اتنا سا ہوتا ہے مگرمچھ کا بچہ، اور وہ پیدا ہوتے ہی اب وہ کس طرح اپنی حفاظت کر سکتا ہے؟ اس کو تو مچھلیاں کھا جائیں، بڑے مگرمچھ ویسے ہی نکل جائیں اتنے سے بچے کو، لیکن وہ پیدا ہوتے ہی آپ نیشنل جغرافک پہ، ڈسکوری چینل کے اوپر، اینیمل پلانٹ پہ دیکھیں، اس کے اللہ نے دماغ میں کوئی ایسی چیز فٹ کر دی ہے کہ وہ انڈے سے جیسے ہی نکلتا ہے وہ پانی کی طرف بھاگتا ہے اپنی سیفٹی کے لیے۔ کئی پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کئی راستے میں ہی ان کو چیلے اور کوے اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ وہ ریتلی جگہ پہ وہ انڈا دیتا ہے نا مگر مچھ کی جو فیمیل ہے، اور اس میں سے جب وہ نکلتا ہے تو وہ پھر پانی کی طرف جاتا ہے۔ اس دوران راستے میں کئی ایک شکار ہو جاتے ہیں، بندر شکار کر لیتے ہیں، بعض کو چیلیں اٹھا لیتی ہیں، اور کئی بہت کم ہوتے ہیں جو پانی تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ جو ہو جاتے ہیں ان میں سے بھی کئی ایک جو ہے وہ کھا لیتے ہیں دوسرے جانور، اور کوئی ایک آدھ بچتا ہے، ورنہ تو مگرمچھ ہی مگرمچھ ہوں ہر طرف۔ اسی طریقے سے سانپ کے بچے، وہ سانپ ہی سانپ ہر طرف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک دوسرے کی خوراک کا ذریعہ ان کو بنایا، اور کہاں سے پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہاں تک پہنچاتا ہے۔ تو کئی مراحل سے اللہ تعالیٰ گزارتا ہے انسان کو بھی۔ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کو کس طریقے سے تہ بر تہ بنایا ہے؟ یہ دیکھنے سے مراد فزیکلی دیکھنا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ہمیں تو وہ نظر نہیں آ رہا، ہمیں تو پہلا آسمان بھی نظر نہیں آتا،
یہ ہم جو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اوپر، آپ کو یہ اوزون لیئر نظر آ رہی ہوتی ہے بلو کلر کی، یہ آسمان نہیں ہے۔ اس لیئر سے اگر آپ اوپر چلے جائیں تو آپ کو اوپر کالی چیز ہی نظر آئے گی۔ یہ آسمان کا کلر تو بلو نہیں ہے، یہ تو اس لیئر کا ہے۔ تو یہ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس نیچر کو آبزرو کرو، جو کچھ بھی تمہاری بساط کے اندر تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ، اور اللہ نے ایک چاند ان میں رکھ دیا نورا، روشنی کے طور پہ۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے ایک چراغ کے طور پہ روشن کر دیا۔ آپ دیکھیں گے پورے قرآن میں کہیں چاند کے لیے چراغ کا لفظ نہیں آیا، ہمیشہ نور کا لفظ آیا، انڈائریکٹ روشنی۔ اور سورج کے لیے ہمیشہ چراغ کا لفظ آیا ہے، سراج کا، جو خود سے روشن ہو۔ اور آج ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، بلکہ وہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے، زمین سے ریفلیکٹ ہو کے جو اس کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہے، یا ڈائریکٹ اس کے اوپر سورج کی جو روشنی پڑ رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ چمکدار نظر آ رہا ہوتا ہے۔ آپ اگر چاند پہ چلے جائیں تو آپ کو زمین بھی اسی طریقے سے چاند کی طرح نظر آئے گی، جس طرح ہم یہاں سے چاند کو دیکھ رہے ہیں، صرف یہ ہے کہ سائز تھوڑا بڑا نظر آئے گا اس کا، ادروائز وہاں پہ بھی آپ کو ریفلیکٹڈ لائٹ ہی نظر آ رہی ہوگی، خود روشن نہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں چاند، جب 14ویں کا چاند بھی آپ آسانی سے اسے دیکھ سکتے ہیں، سورج کو نہیں آپ دیکھ سکتے، وہ خود سے روشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورج اور چاند کو رکھ دیا، اور ظاہر انسانیت کا تعلق تو اسی کے ساتھ ہی ہے۔ انسانیت پوری کی پوری انہی کے ساتھ، انہی چیزوں کی فیکٹری ہے، سورج اور چاند کی۔ باقی جتنے سیارے ہیں یا کائنات کی جو تفصیلات ہیں، وہ ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہیں، اسی لیے صرف انہی چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے جس کو عوام الناس آبزرو کرتی ہے۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے عجب طرح سے اگایا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں زمین سے اگایا ہے، جس طرح یعنی بیج سے درخت زمین سے نکلتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی کریشن کا جو مادہ ہے، وہ جس خوراک سے تیار ہوا ہے وہ زمین سے آئی ہے، اور اس کے بعد انسان کو زندہ رہنے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ زمین سے آ رہا ہے۔ آج دنیا سے دودھ ختم ہو جائے نا، انسانیت نہیں پل بڑھ کے جوان ہو سکتی، صرف دودھ ختم ہو جائے تو یہ بھینسیں جو دودھ دے رہی ہیں یہ بھی زمین سے آ رہا ہے۔ کیوں؟ بھینس جو چارہ کھا رہی ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ زمین سے۔ چارہ نہیں کھائے گی تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ تو الٹیمیٹلی اس کائنات کے اندر جو یہ میریکل پلانٹ ہے زمین، اس کے اوپر جتنی بھی زندگی ہے، اس زندگی کا دار و مدار اس زمین کے اوپر ہے، اور زمین کے اندر اوپر جو زندگی ہے اس کا دار و مدار سورج کے اوپر ہے۔ سورج نہ ہو تو زمین پہ کوئی بھی خوراک نہیں پروان چڑھ سکتی، نہ موسم بدل سکتے ہیں، نہ بارشیں ہوں گی، نہ ہوائیں چلیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو ذریعہ بنا دیا۔ تو اگر اس وقت سب سے بڑا کوئی مشکل کشا ہے نا مخلوقات میں سے، تو وہ سورج ہے۔ جن بزرگوں کو آپ مشکل کشا سمجھتے ہیں نا، ان کا مشکل کشا بھی سورج ہے، کیونکہ سورج نہ ہوتا تو وہ کھا پی نہ سکتے، زندہ ہی نہ رہ سکتے۔ لیکن کبھی ہمیں یہ خیال آیا کہ ہم سورج کو پکاریں مدد کے لیے کہ المدد یا سورج، میری مدد فرمائیے، حالانکہ آپ اس کو نہ بھی کہے تب بھی وہ آپ کی مدد کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کے کام میں لگا دیا نا، آپ کی خدمت میں لگا دی اللہ نے اسے۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین سے عجیب طریقے سے اگا لیا، ثم یعیدکم، پھر تمہیں اسی زمین میں لوٹا دے گا، فیہا، اس میں، ویخرجکم اخراجا، اور پھر دوبارہ اسی زمین سے باہر نکال لے گا۔ اسی سے پیدا ہوئے، اسی کی خوراک سے پل بڑھ کر جوان ہوئے، اسی زمین میں لوٹا دیے گئے، اور قیامت والے دن اسی زمین سے تمہیں دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا۔ زمین میں انسان لوٹتا ہے سر۔ کسی شخص کو اگر ایئر کریش میں بھی موت آئی ہے نا، اس کے اجزاء بھی الٹیمیٹلی زمین میں ہی گئے ہیں۔ کوئی شخص سمندر میں غرق ہو گیا ہے، اس کے اعضاء بھی الٹیمیٹلی زمین میں ہی گئے ہیں۔ سمندر میں اگر کوئی مچھلی بھی کسی کو کھا لے تو مچھلی کو بھی موت آنی ہے۔ جب مچھلی کو موت آئے گی وہ بھی الٹیمیٹلی زمین میں ہی ختم ہوگی۔ باہر کوئی شخص جو ہے وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے، اس کو دفنا دیا جاتا ہے، وہ بھی زمین میں جاتا ہے۔ کوئی عام حالت میں مرتا ہے، اس کو کوئی آگ میں جلا دیتا ہے،
اس کے بھی ذرات الٹیمیٹلی زمین میں چلے جاتے ہیں، ہر چیز زمین کے اندر چلی جاتی ہے۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ ہی اس زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح اللہ نے ہی بچھا دیا ہے، لتسکلوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں چلو۔ اب یہ ساری کی ساری گفتگو یعنی نوح علیہ السلام کی وہ دعوت و تبلیغ، کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اس کا ذکر چل رہا ہے۔ قال نوح رب انہم عصونی، نوح علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور یہ پیروی کرتے رہے ہیں ان کی کہ جن کو ان کی مال اور اولاد نے خسارے کے سوا کچھ نہ دیا، یعنی اس قوم کے بڑے بڑے سردار جن کو اپنے مال پر اور اولاد پر ناز تھا، انہوں نے آخرت کا خسارہ کمایا، اور میری قوم بھی انہی سرداروں کی پیروکار ہوئی کہ جن کے مال اور اولاد کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہوئے، کہ اللہ نے ان کو نعمتیں دی تھی بجائے اللہ کے شکر گزار بننے کے نافرمان بن کے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑے بڑے مکر و فریب کیے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور وہ بڑے بڑے جو سردار تھے وہ کہنے لگے پیغمبر کے مقابلے پہ، نوح علیہ السلام کے مقابلے پہ، کہ لا تذرن آلہتکم، دیکھو تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور جو تمہارے بڑے بڑے آلہہ ہیں نا جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے، کون کون سے؟ ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نصر، یہ 5 ان کے بڑے بڑے خدا انہوں نے گھڑے ہوئے تھے۔ اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں صحیح سند کے ساتھ ابن عباس کا قول ہے کہ یہ 5 اللہ کے نیک بندے تھے جن کی تصویریں قوم نوح نے ان سے پہلے ان کے بااجداد نے احترام کے طور پہ پہلے اپنے گھروں میں دکانوں میں لٹکانی شروع کی کہ یہ بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں بھی عبادت کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ الفاظ پہ ذرا غور کرنا ہے کہ ان کی وجہ سے جب ہم اللہ کے اولیاء اللہ کی تصویریں دیکھیں گے نا تو ہمیں بھی جذبہ پیدا ہوگا، عبادت کا شوق پیدا ہوگا کہ یہ کتنے نیک نیک لوگ تھے۔ پھر وقت گزرتا گیا تو انہوں نے بت بھی تراشنے شروع کیے، اور پھر جب مزید وقت گزرا تو انہی کو سجدہ بھی کرنا شروع کر دیا۔ یہ پوری حدیث صحیح بخاری میں، یہ سورہ نوح کی یہ آیت نمبر 23 کے کانٹیکسٹ میں ابن عباس کی موقوفاً روایت موجود ہے۔ اور نام ذرا دیکھیں کیا ہے، ود، سواع اور یغوث، یہ تو ایک تو ابھی تک چل رہا ہے، یہ غوث یہی ہے، یغوث جس کو مشکل کشا غوث کہتا ہے نا، غوث نہ ہو تو زمین قائم نہیں رہ سکتی۔ تو یہ غوث دیکھیں کب سے ہے، کب سے چل رہا ہے، یہ نام یعنی کامن ہے۔ تو یہ 5 انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے اور وہ الٹیمیٹلی ایک اللہ کے نیک بندے تھے۔ اب ذرا اسی کا ریپلیکا اس امت میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے یہ مزارات آپ کیوں بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم ادھر کوئی بزرگوں سے مانگنے تو نہیں جا رہے ہوتے، یہ بازار اس لیے بنے ہوتے ہیں تاکہ لوگ ادھر جائیں، حاضری دیں، ان کو جذبہ پیدا ہو کہ اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ اس کو مرنے کے بعد بھی دنیا یاد کرتی ہے، تو اس طرح ہمیں بھی عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ سیم وہی چیز، لیکن پریکٹیکلی اس وقت کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ شرکی ہو رہا ہے۔ ان سے ڈائریکٹلی مانگ رہے ہیں لوگ جا کے، وہ کہتے ہیں جی جاہل مانگتے ہیں، سر پڑھے لکھے بھی مانگتے ہیں۔ آپ پڑھا لکھا ذرا بتائیں نا، کون سا پڑھا لکھا آپ کا عالم دین ہے جو ان کے مانگنے کو شرک کہتا ہو، جو یہ پورے کا پورا سسٹم لے کے چل رہے ہیں۔ الٹیمیٹلی وہی کچھ شروع ہو گیا۔ اسی لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں نے اس پہ ایک ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 27 مزارات، گنبد خضرا، مسجد نبوی، اس کے اوپر۔ اس میں نے بخاری اور مسلم سے حدیث بتائی تھی کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے دن تھے، تو نبی علیہ السلام کی 2 بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں گفتگو کر رہی تھی کہ جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا وہاں پہ دیکھا تھا، تو وہاں پہ کچھ تصویریں بھی لٹکی ہوئی تھی۔
تو نبی علیہ السلام اپنے آخری دنوں میں تھے، بیماری کی حالت میں آپ نے یعنی یہ باتیں جب اپنی بیویوں کی سنی تو اماں عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام فرمایا یہی تو ان میں خرابی تھی کہ ان میں سے جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر پہ اس کی تصویریں لٹکا دیتے تھے، پھر قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے۔ یہ لوگ قیامت والے دن سب سے بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں میرے ریسرچ پیپر رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نے ڈالی ہوئی ہے۔ پھر اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم سے فرمایا تھا کہ دیکھنا اگلی امتوں میں سے جب کوئی نیک شخص یا ان کا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے دنوں میں بار بار اپنے چہرے انور سے چادر کو ہٹاتے تھے تکلیف کی شدت کی وجہ سے، اور پھر فرماتے تھے لعن اللہ یہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اصل میں ہمیں ڈرا رہے تھے کہ میرے ساتھ یہ نہیں کرنا۔ اور پھر اماں عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری و مسلم دونوں میں اس حدیث کے ساتھ کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ حضور کی قبر کے ساتھ بھی وہی کام شروع کر دیں گے تو ہم نبی علیہ السلام کی قبر کو زائرین کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتے، یعنی حجرہ بھی ہٹا دیتے، اوپن جگہ پہ قبر رہنے دیتے تاکہ جس کی مرضی وہ آ کے حاضری دے۔ یہ اس لیے نہیں ہم نے کیا کہ لوگ اس سجدے شروع نہ کر دیں کیونکہ آپ ہمیں ڈرا رہے تھے۔ تو اماں عائشہ حجرے میں ہی وہ رہی ہے قبر ان کے، جس نے قبر پہ حاضری بھی دینی ہوتی تھی وہ اماں عائشہ کی اجازت سے جاتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے کنڈی کھولتی تھی پھر وہ باہر نکال دیا جاتا تھا، یہ مزارات والا جھمگھٹا نہیں رہتا تھا۔ پھر تو خیر وہ بھی ختم ہو گیا، اب اس کو ختم ہوئے بھی 1000 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، اب جتنے لوگ بھی قبر مبارک تک ڈائریکٹ تو کوئی نہیں پہنچتا۔ قبر مبارک کے گرد جو ایک دیوار انہوں نے یعنی ایک گول سی بنائی ہوئی ہے جس کے اندر ساری قبریں ہیں، وہ اس دیوار کے باہر سے ہی حاضری دے کے آ جاتے ہیں، ڈائریکٹ قبر تک نہیں پہنچتے، وہ تو حصار کے اندر ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی چیزوں سے بچا کے رکھا، اور آپ کی دعا بھی ہے مسند احمد میں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کرتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی قبر مبارک کے لیے بت کا لفظ استعمال کیا، کتنا سخت لفظ ہے۔ یہاں تو کہتے ہیں نا جی وہ نیت جب تک نہ ہو، مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کو بت کس نے ماننا ہے؟ لیکن آپ کو خدشہ تھا کہ امت یہ کام نہ کرے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح اگلے لوگوں نے، عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے، انہوں نے اپنے نبی کی شان کو بلند کیا اور انہیں ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ تو نبی علیہ السلام تو امت کو ڈراتے رہے ہیں، اس کے باوجود دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے، اتنا کچھ ڈرا کے گئے ہوئے ہیں، لیکن بتایا ہے پہلے ہی، بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی کرو گے، قدم با قدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ؟ آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں؟ تو یہود و نصارہ کی تمام خرابیاں اس امت میں بھی من و عن اسی طریقے سے آئیں گی، یہ نبی علیہ السلام کی پروفیسی ہے۔ بعض لوگوں نے اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے نا یہ کہنا شروع کیا نہیں جی نہیں، یہ جو اس سے مراد یہود و نصارہ کا فیشن ہے، یہ نہیں ہے کہ یہودیوں والے اور نصرانیوں والے عقیدے آ جائیں گے، کیونکہ ان کے اپنے عقیدے یہودیوں نصرانیوں والے ہو چکے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یار اس کی انجینئرنگ کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن سر یہ حدیث کس موقع پہ ہے؟ وہ جامعہ ترمذی میں موجود ہے، غزوہ حنین کے موقع پر جو کفار عرب کے خلاف آخری جنگ ہوئی ہے نا، فتح مکہ کے بھی 4-5 مہینے کے بعد وہ غزوہ حنین ہوئی ہے قبیلہ حوازن کے خلاف۔ بس اس جنگ کے بعد پھر پورے عرب نے نبی علیہ السلام کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا تھا۔ تو غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام جب اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے
تو راستے میں ایک درخت آیا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا، جس پہ مشرکین جنگ میں فتح کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے اپنی تلوار تھوڑی دیر کے لیے لٹکاتے تھے یا ٹچ کرتے تھے، پھر آگے چلے جاتے تھے۔ تو کچھ اصحاب نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایک درخت مقرر کر دیں برکت کے لیے۔ ہائے ہائے ہائے، آج دیکھ لیں امت آج تک درختوں کے اوپر جو ہے وہ ٹاکیاں باندھ رہی ہے کپڑے کی۔ یہ مزارات کے ساتھ درخت لگے ہوئے ہیں نا، اور تو اور آپ چھوڑ دیں فیصل مسجد کے باہر جو ہے وہ ضیاء الحق کا مزار بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ جو درخت ہے اس کے اوپر بھی ٹاکیاں لٹکی ہوئی ہیں۔ ہاں، حالانکہ پڑھے لکھے لوگ بھی وہاں جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ منتیں مرادیں پوری کر رہے ہیں۔ حالانکہ ضیاء الحق اپنی ساری خرابیوں کے باوجود توحید کے حوالے سے اس کا عقیدہ ٹھیک تھا، یہ والی خرابیاں ایز اے پرسن اس میں موجود نہیں تھی، مزارات والی اور یہ مردوں کو پکارنا اور یہ ساری چیزیں، اس سے وہ محفوظ تھا۔ لیکن اس کے مزار کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو جب صحابہ کرام نے عرض کی آپ بھی ہمارے لیے کر دیں، تو آپ علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اس میں محذوف تھا عما یشرکون، جو کچھ شرکیہ چیزیں تم اس کی طرف منسوب کر رہے ہو۔ آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 تلاوت کی وہاں پہ، کہ جب قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک جگہ سے گزری جہاں پہ کچھ لوگ بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی بت مقرر کر دیں ہمارے رب کا کہ ہم اس پر دھیان کر کے اعتکاف کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاہل قوم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس جاہل قوم کے اگینسٹ۔ آپ دیکھیں پیغمبر موجود ہے، توحید راسخ ہے، پھر بھی وہ پیغمبر کو کہہ رہے ہیں ایک بت ہمیں بنا دے، یعنی دل کاری آتا ہے نا۔ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جناب ہم محرم میں یا میلاد میں جب اوٹ پٹانگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تھوڑا بہت ساڈا بھی دل کرتا ہی ہے۔ یہ میں آپ کو ایگزامپل پیش کر رہا ہوں، یہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، پیغمبر کے ساتھیوں کا بھی دل کرتا تھا کہ تھوڑا بہت ہم یہ بھی کام ہم بھی کر لیں۔ ان کاموں میں مزے ہی بڑے ہیں نا، ظواہر ہے نا، لیکن یہی تو آزمائش ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے شرک کے لیے ایک راستہ چور تلاش کر لیا تھا اپنی، میں نہیں یہ کہتا ہوں کہ وہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا، یعنی اپنی کمزوری کی وجہ سے، تو تم نے بھی وہی کام شروع کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی کرو گے، قدم بقدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی کوہ کے سوراخ میں داخل ہوا، تم بھی وہی کام کرو گے۔ یہ جو حدیث بخاری مسلم میں آئی تھی، اس کا شان نزول کہہ لیں یا شان فرمان ہمیں ترمذی سے پتہ چل گیا کہ یہ اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا۔ تو وہ فیشن کی بات نہیں ہو رہی تھی، عقیدہ توحید کے خلاف جو ایک شرکی ایکٹیویٹی جو صحابہ کرام میں سے چند لوگوں نے نبی علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی کہ ایک درخت مقرر کر دیں برکت کے لیے، اس کے موقع پہ آپ نے فرمایا تھا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اللہ کا بت بنانے کی ڈیمانڈ کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، تم نے مجھ سے درخت مانگ لیا ہے۔ حالانکہ انالوجی کو نہیں بنتی ہے ڈائریکٹلی، انہوں نے تو خدا کا بت مانگا تھا، تو کیا صحابہ کرام نے کوئی خدا کا ایکویلنٹ درخت مانگا تھا برکت کے لیے؟ تو اصل میں امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ عقیدہ دیا ہے کہ توحید کا مسئلہ بڑا سینسٹیو ہے، جو چیز بھی شرک کی طرف لے جاتی ہے، چاہے ڈائریکٹلی لے کے جاتی ہو یا انڈائریکٹلی، وہ منع ہے۔ آپ کے علماء آپ کو بے شک کہانیاں کراتے رہے، نہیں وہ ایک ذاتی ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے، ایک مستقل بذات ہوتا ہے، ایک غیر مستقل بذات ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک محدود ہوتا ہے، ایک لامحدود ہوتا ہے، اے بوجھ پاؤ ساریاں شیواں۔ نبی علیہ السلام نے صرف ایک درخت مقرر کرنے کو کہہ دیا کہ یہ بت مقرر کروا رہے ہو تم مجھ سے۔ کس کو کہا؟ صحابہ کرام کو۔ آپ نے اتنی احتیاط کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ فرامین اور قرآن پاک محفوظ ہے، تبھی پوری امت گمراہ نہیں ہوئی، ادروائز یہ امت بھی اسی ٹریک کے اوپر 100% چل پڑتی جس طرح اگلے لوگ تھے۔ یہاں پہ بھی گمراہیاں آئی ہیں، لیکن
ایسا نہیں ہوا کہ پوری کی پوری قوم نے شرک کرنا شروع کر دیا ہو، پوری امت ہی شرک میں مبتلا ہو گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو توحید کے معاملے میں اتنے سینسٹیو ہیں کہ ان میں وہی توحید پائی جاتی ہے جو نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام میں جو قرآن کی توحید نبی علیہ السلام نے کوٹ کوٹ کے بھری تھی نا، وہی ان کے اندر آج بھی پائی جاتی ہے، اور بالکل کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ یہ قوم نوح کے بھی نیک بندے تھے جن کی شروع میں تصویریں لٹکائی گئیں، اور اس لیے کہ جی جناب یہ بڑی برکت ہوگی، ان کو دیکھ دیکھ کے ہمیں بڑا جذبہ پیدا ہوگا۔ کہتے ہیں اولیاء کی زیارت کے لیے جایا کریں، ان کے مزارات کی زیارت کے لیے بڑا جذبہ پیدا ہوگا۔ کیا جذبہ پیدا ہوگا؟ اب تو نہ آپ کی وہاں پہ، یعنی پہلے تو عزتیں محفوظ نہیں تھیں، اب تو آپ کی جانیں بھی محفوظ کوئی نہیں ہے۔ دیکھ لیں آپ پچھلے دنوں جو لاہور میں ہوا ہے، تو اب تو لوگوں کی جانیں بھی محفوظ نہیں رہی ہیں۔ پہلے تو یہ آئے دن خبریں ملتی تھی کہ فلاں مزار سے جو ہے وہ کسی کی بیوی اغوا ہو گئی ہے، کسی کی بچی اغوا ہو گئی ہے، وہ حاضری دینے کے لیے گئی ہے لیکن وہاں سے اغوا ہو گئی۔ نہ حکومت بچا سکی، نہ روحانی حکومت بچا سکی، نہ جسمانی حکومت بچا سکی۔ جسمانی حکومت کون سی؟ یعنی یہ ہمارے جو پولیس والے، رینجرز اور سیکیورٹی گارڈز وغیرہ بیچارے۔ اور روحانی حکومت وہ کہتے ہیں جی وہ پنجاب جڑا فلانی گدی دے والے ہے، پنڈی فلانی گدی دے والے ہے، کراچی فلانی گدی دے والے ہے، اور روحانی حکومتیں بھی کوئی نہیں بچا سکتی ہیں۔ اور لوگوں کی نہ عزتیں محفوظ ہیں اور نہ پہ وہاں پہ لوگوں کی جان اور مال محفوظ ہے۔ میرے خیال ہے اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو اس کو اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ اچھا وہ آپ کو پتہ ہے نا، کچھ سال پہلے وہ 11 ستمبر کے دن کعبہ شریف میں ایک کرین گری تھی اور کچھ وہاں پہ حاجی جو ہیں وہ یا عمرہ کرنے والے زائرین وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو وہ مزارات پہ بم پھٹنے والی جو پارٹی ہے نا، وہ بڑی خوش ہوئی تھی اس دن۔ ہاں بہت خوش ہوئی تھی، لیکن وہ اپنی خوشی کا ڈائریکٹ اظہار تو نہیں کر سکتے نا۔ ہاں جی، کلپ ان کے آئے، ان کی پھر فیس بک پہ پوسٹیں آئیں کہ ہاں جی جو ہمیں کہتے تھے کہ یہ جو بزرگان دین ہیں یہ قبروں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، تو تمہارے خدا نے کدھر کعبے کی حفاظت کر لی ہے۔ ہاں یہ باقاعدہ علماء کے ویڈیو کلپس موجود ہیں۔ اچھا اس سے ایک بات تو پتہ چل گئی کہ انہوں نے مان لیا کہ خدا ہمارا ہے اور بابے ان کے ہیں۔ سر مہربانی، ہم پہلے ہی کہتے ہیں وہ خدا آپ کا نہیں ہے۔ ویسے پیدا کرنے میں تو آپ کا کریٹر ہے، وہ تو ہندو سکھ عیسائی سب کا ہی خدا ہے، وہ ان معنوں میں تو سب کا خدا ہے، وہ شیطان کا بھی رب ہے، لیکن آن کرنے کے اعتبار سے آپ اس کو اس طریقے سے آن کرنے کے لیے تیار نہیں جس طرح ہم آن کرتے ہیں۔ تو لوگ اکثر پوچھتے رہتے ہیں جی اس کا کوئی جواب دیں، جواب دیں۔ جواب کیا دینا ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا تو کہیں دعویٰ ہی نہیں ہے کہ کوئی بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دے تو اسے کرنٹ نہیں لگے گی۔ اللہ کا کہیں یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ خانہ کعبے کی میں حفاظت کروں گا۔ کس آیت اور حدیث میں لکھا ہے کہ کعبے کی حفاظت کی جائے گی؟ ایک ابراہ کے لشکر سے حفاظت ہوئی، وہ تاریخ انسانی میں ایک ہی واقعہ ہے، نہ اس سے پہلے ہوا ہے نہ اس کے بعد، اور وہ اس لیے کہ اس سال کو اللہ نے یادگار بنانا تھا، اس سال نبی علیہ السلام کی پیدائش ہونی تھی، تو ایک غیر معمولی معجزہ کیا گیا۔ اس کے بعد کیا یزید کے دور کے اندر خانہ کعبے کے اوپر چڑھائی نہیں ہوئی ہے جس میں کعبے کی دیوار بھی جل گئی؟ صحیح مسلم میں آتا ہے غلاف کعبہ جل گیا۔ اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور میں حجاج بن یوسف نے چڑھائی کی، پھر دوبارہ اس نے چڑھائی جب کی، پہلے مروان کے دور میں کی، پھر عبد الملک بن مروان کے دور میں، جس میں عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی لاش جو ہے وہ کتنے دن کے لیے ٹانگ دی گئی کعبے کے دروازے کے اوپر۔ وہ میرا آپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لینا حجاج ابن یوسف کے اوپر، آپ یوٹیوب پہ حجاج ابن یوسف میرا نام لکھیں تو کلپ سامنے آ جائے گا، پوری ڈیٹیل میں نے صحیح مسلم شریف سے بتائی ہے۔ اس کے بعد صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ تو نبی علیہ السلام تو خود خبر دے رہے ہیں کہ کعبے کے ساتھ یہ ہوگا، کہیں قرآن و حدیث میں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ ایک چیز آئی ہے کہ دجال کعبے میں اور مدینے میں داخل نہیں ہوگا۔
وہ جو بڑا دجال آئے گا، یہ کہا گیا۔ باقی مکہ مدینے کے اندر لوگوں کی جیبیں کٹتی ہیں، قتل ہوتے ہیں، بدکاری والے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ تو نہیں روکتا، کیونکہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے، پکڑ آخرت میں ہونی ہے۔ لیکن آپ کا بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے کہ جی بزرگ تو ایک نگاہ مار کے یہ کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بزرگوں کے ہم لڑ اسی لیے لگتے ہیں کہ وہ بزرگ بچا لیتے ہیں، اور پھر کس کس قسم کے واقعات جناب، وہ ایک فلاں بزرگ تھے، ان کی فلاں مریدنی تھی، اس کو جناب گرانے لگے نیچے، تو وہ جناب اتنے 100 کلومیٹر سے آ کے انہوں نے مریدنی کو پکڑ لیا، زمین تک نہیں پہنچنے دیا۔ یار وہی بزرگ، انہی کے مزارات کے اوپر اب مریدنیاں اغوا ہو رہی ہیں، اب تو کوئی نہیں پکڑی جا رہی، پہلے بھی کوئی نہیں تھی پکڑی جاتی۔ یہ سب کہانیاں ہیں، یہ پاسبل نہیں، چونکہ آپ کا دعویٰ ہے اس لیے ہم آپ سے بار بار پوچھیں گے، اور آپ نے برا نہیں ماننا، ہمیں آپ پوچھیں گے ہم برا نہیں مانتے، اس لیے کہ خدا نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے۔ دنیا میں اللہ نے بھوک مٹنے کا ذریعہ کھانے کو بنایا ہے، پیاس مٹنے کا ذریعہ پانی کو بنایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ سبحان اللہ کو تو تمہاری پیاس بجھ جائے گی، لیکن آپ اپنے بزرگوں کے بارے میں یہی دعوے کرتے ہیں کہ جی وہ بم پکڑ لیتے ہیں، وہ پلوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ یہ ملک سارا انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، وہ جناب سمندر کو روک لیتے ہیں، وہ سونامی روک لیتے ہیں، وہ سیلاب روک لیتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں اللہ سیلاب بھیجتا ہے، سونامی بھیجتا ہے، اور جہاں اس نے بھیجنا ہوتا ہے وہاں بھیج دیتا ہے، کسی بزرگ کے بزرگ کا پیو بھی نہیں روک سکتا، کو روک کے بتائے۔ اچھا کہتے ہیں یہ روک رہے ہوتے ہیں، ان سے یہ پوچھا کریں یہ جو مصیبتیں یہ بھیج کون رہا ہوتا ہے؟ ارے کہتا نا بزرگ نے فلاں مصیبت ٹال دی، فلاں، یہ بھیجی کس نے تھی؟ تو پھر اللہ نے زیادہ ڈاٹے نے کہ ٹال دی تھی؟ نہیں، اور جتنی مصیبت اس نے بھیجنی ہوتی ہے نا اتنی ہی بھیجتا ہے وہ، جب ٹالنے کی باری ہے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا جی وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں جو مزار ہے نا جی، وہاں پہ ٹرین آپ کو پتہ ہے کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ وہاں پہلے ٹرین کا اسٹیشن نہیں تھا، تو وہ ایک دن بزرگ گزرے، ان کو جنہوں نے جلال سے جناب ٹرین کو دیکھا تو وہ جناب انجن جڑا نا اپنی پٹری تے انجن چھالا مارتا سی، اگے نہیں سی ٹرتا، وہ سمجھے بھی گھوڑا ہے بھی گھوڑا کہتا واگا کھینچ رہا ہو نا جس طرح، تو وہ اگر آپ کسی گھوڑے کی یعنی وہ باغیں کھینچ لیں نا تو وہیں پہ ایسے ایسے ٹانگے مارو، کہتے ہیں انجن کرتا سی پر اگے نہیں سی ٹرتا۔ پھر جناب گورے نے مجبور ہو کے نا اتنے جناب اسٹیشن بنا لیا۔ او اللہ دے بندے ہو، اللہ دا خوف کرو، شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی، پنجابی نہیں آتی، اور آپ کو انگلش نہیں آتی، ورنہ یقین کریں کہ گوروں کو مزاحیہ پروگرام لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہمارے علماء کی صرف تقریریں لگا دیتے وہ۔ ایسے پاسبل ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی اس طرح نگاہ مار کے وہ روک سکتے ہیں یعنی انجن کو، تو آج کو بزرگ نگاہ مار کے، کیا میں کہتا ہوں یہ سارے بزرگ سامنے کھڑے ہو کے انجن کو نہیں روک سکتے۔ اگر کوئی کہتا ہے میں روک سکتا ہوں تو وہ آ جائے اپنے آپ کو وہ والنٹیئرلی پیش کرے۔ جس بزرگ سے دنیا پاک کروانی ہے تو ان بزرگوں کو ہم لے آتے ہیں، اور آپ یہ سامنے رکھیں کوئی تیار نہیں ہوگا، کہتے نہیں نگاہ ماری جناب، یہ سارا نظام وہ چلا رہے جناب، سب کچھ انہوں دی وجہ نال ہے۔ تو اس کا میں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ آپ اپنے سارے بزرگوں کو یعنی آمادہ کریں، ایک جہاز ہم ارینج کرتے ہیں بوئنگ 747، سارے بزرگ وہاں پہ بٹھاتے ہیں اس میں، اس کے بعد پائلٹ کو کہتے ہیں کہ آپ پیراشوٹ سے کود جاؤ۔ بزرگ جو نگاہ مار کے سارا سسٹم چلا رہے تھے وہ جناب کاکپٹ پہ بیٹھ کے بھی جہاز نہیں اڑا سکتے، نگاہوں سے تو اڑانا بڑی دور کی بات ہے۔ ویسے آپ مجھے بتائیں اگر وہ پائلٹ چھلانگ لگا دے، کوئی بزرگ وہ جہاز چلا سکتا ہے؟ اگر اس کو سیٹ پہ بھی بٹھا دیا جائے تو آپ دیکھ لیں کہ کیسے کیسے ہم نے بزرگوں کے بارے میں نظریات بنائے ہوئے ہیں کہ جی نظام چلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ آپ جہاز چھوڑ دیں میرے بھائی، یہ یعنی پرانے بزرگ زندہ ہونا تو ہمارے جو بچے چھوٹے موبائل چلا لیتے ہیں نا، ٹیب وغیرہ، یہ بھی نہیں بزرگ چلا سکتے جب تک وہ سیکھ نہ لیں۔ گھڑی میں الارم نہیں لگا سکتے وہ۔ پرانے زمانے میں کدھر لوگوں کو پتہ تھا؟ یہ سیل جب نہیں ہوتے تھے،
اب ایک پرانا کوئی 200-300 سال کے پہلے کا بزرگ آ جائے، اس کو کہا جائے یہ گھڑی کا سیل چینج کر دو، تو وہ پہلے آپ سے پوچھے گا گھڑی کون سی ہوتی ہے، آپ اشارہ اگر نہ کریں سیل وہ کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتہ سیل کیا ہوتا ہے؟ سب کا سب فراڈ چل رہا ہے، دنیا اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھی ہوئی. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ بزرگ پرستی کا فتنہ پہلے بھی تھا اور آج تک وہ فتنہ اسی طریقے سے چل رہا ہے اس قوم میں بھی. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. تو اے اللہ تو بھی ان کی گمراہی میں اضافہ ہی کر دے. اب یہ جس پیغمبر کا دل دکھا ہوا ہے نا، آپ پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے لیے بد دعا کی نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھنا اب تم فرعون کے لیے بد دعا کر رہے ہو، کل کو یہ نہ ہو عذاب آئے تو تمہارا دل پسیج جائے، پھر پکا رہنا ہے، کیونکہ نبی رقیق القلب ہوتے ہیں نا. یہاں پہ نوح علیہ السلام جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، یعنی یہ جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں، اب اے اللہ ان کو تو تباہ ان کی گمراہی میں اضافہ ہی کر دینا، یعنی ان کو اب توبہ کی بھی توفیق نہ ملے. یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. پیغمبر کہہ رہا ہے کہ اب توبہ نصیب نہ ہو ان کو. کیوں؟ پوری زندگی میری مخالفت کرتے رہے، آخری ٹائم پہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا غصہ کیسے ٹھنڈا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کا ہی جگرا تھا نا کہ آپ نے فتح مکہ پہ سب کو لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی پہ کوئی گرفت نہیں ہے، معاف کیا معاف کیا معاف کیا. یہ بڑا مشکل کام ہے. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنی خطاؤں کے باعث انہیں غرق کر دیا گیا، پھر انہیں آگ میں ڈال دیا گیا. یعنی نوح علیہ السلام سے پہلے بھی جو لوگ گمراہ گزرے. فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کسی کو اپنا مددگار نہیں پایا. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پھر نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب نہ چھوڑ اس روئے زمین پر کافروں میں سے کوئی بھی بستی. انکا ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو انہیں زندہ چھوڑ دے گا تو یہ تیرے باقی لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور اے اللہ ان کی جو اولاد بھی پیدا ہوگی نا وہ آگے سے بدکار اور ناشکری پیدا ہوگی. کتنی بڑی کنکلوژن کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام. انہوں نے کہا میں نے 950 سال ان کو آزما لیا ہے، کوئی اب ان میں سے بچنا نہیں چاہیے، ان کی اولاد بھی کافر ہی پیدا ہوگی. اب یہ بیسیکلی حضرت نوح علیہ السلام ایک ایکسپرٹ اوپینین دے رہے ہیں کہ جب کسی کے اوپر مور لگ جائے تو وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر ہوتا ہے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون. لیکن ہمارے لوگوں نے نا جناب اس سے علم غیب ثابت کیا. انہوں نے کہا دیکھیں نوح علیہ السلام کو کتنا علم غیب تھا کہ انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ یہ جو کافر تو نے زندہ چھوڑ دیے نا، نہ ان کو ہدایت ملے گی نہ ان کی اولادوں میں. انہوں نے کہا کہ ان کی جتنی بھی اولاد قیامت تک آنے والی تھی نا ان کے بارے میں نوح علیہ السلام کو علم غیب تھا کہ وہ ہدایت نہیں پکڑیں گے. یہ جو علم غیب کڈے ہوا جائے اس آیت چوں، یہ تو ان کا اوپینین تھا ایک. اگر نوح علیہ السلام کو علم غیب تھا تو ان کو اس وقت کیوں نہیں خیال آیا جب انہوں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت لفظ استعمال کیے، اے نوح جاہلوں میں سے نہ ہو. بہت سخت الفاظ ہیں. پھر انہوں نے معافی مانگی جب انہوں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے بد دعا کی تھی کہ ان کو بچا لے. تو اللہ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا ضرور ہے لیکن حقیقتاً اب یہ تیرا بیٹا نہیں، کیونکہ اس کے اعمال تیرے مخالفین والے ہیں. تو نوح علیہ السلام کو ان کے بیٹے کے حق میں دعا کرنے کی پاداش میں بعد میں اللہ سے معافی مانگنی پڑی. تو علم غیب ہوتا تو یہ کام کرتے؟ الٹا انہوں نے آرگومنٹ دیا اللہ کو کہ اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے اور میرے گھر والوں کو بچا لے گا. اس سے مزید کلیئر ہو گیا کہ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا علم غیب. یہ انہوں نے یعنی اس بات کی بھی تعویل غلط سمجھی، کیونکہ ان کا قرآن پاک میں اس میں بھی مطلب انہوں نے دعا بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اہل ایمان ان کے گھر والوں کو بچائے گا بشرطے کہ وہ اہل ایمان ہو. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے تیرے گھر والوں کی گارنٹی دی تھی لیکن ان گھر والوں کی جو ایمان لے کے آئیں.
تیری بیوی اور تیرا بچہ جو تجھ پہ ایمان نہیں لے کے آئے وہ نہیں بچیں گے. ایک بیٹا ان کا نہیں بچا اور ایک بیوی نہیں. اور وہ اللہ سے کیا آرگومنٹ کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا میرے گھر والوں کو بچائے گا, تو باقی گھر والوں کو بچایا نا, ساروں کو تو نہیں بچانا. تو جن کو اس چیز کا مطلب سمجھ نہیں تھا ان کے بارے میں آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہیں علم غیب ہے قیامت تک آنے والی اولاد کا. جن کو اپنے گھر والے کے بارے میں بھی علم نہیں تھا, ڈائریکٹ بات کو بھی وہ نہیں سمجھے اور اس کی تعویل دوسری کی انہوں نے, اور پھر اللہ سے معافی مانگی. پھر اللہ نے جب ڈانٹا تو قرآن پاک میں ان کی معافی بھی نقل ہوئی ہے. اور یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, قیامت والے دن جب سب لوگ نفسا نفسی کر رہے ہوں گے اور پھر وہ اپنے سفارشی کی تلاش میں نکلیں گے, تو آدم علیہ السلام کے پاس پہلے آئیں گے. تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے, مجھے اللہ نے ایک شجر کھانے سے منع کیا تھا, میں نے نافرمانی کی کہ آج میری پکڑ نہ ہو. آج اللہ بڑے جلال میں ہے, ایسے جلال میں جو آج سے پہلے نہیں تھا. تم نوح کے پاس چلے جاؤ. پھر لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے نوح علیہ السلام, آپ اللہ کے خاص رسولوں میں سے رسول ہیں, نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے آگے چلایا, تو آپ اللہ کے حضور دعا کریں نا, آج ہماری سفارش کریں. تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے بخشش کی دعا کی تھی. وہ قیامت کے دن تک معاف ہوئی ہوئی غلطی کو بھی یاد کر رہے ہوں گے. تو اسی علم غیب لے کے بیٹھے ہو. قرآن میں فٹ ہی نہیں بیٹھتی یہ باتیں. یہ پچھلے دنوں میرا جو کلپ ہے دہشت گردی کے حوالے سے, اس میں نے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ ان سے ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ لڑائی کے دوران کافر جب نیچے آیا ان کی تلوار کے نوک کے, اس نے کلمہ پڑھ دیا ڈر کے, انہوں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا. لیکن دل میں اب کلک تھا, جا کے حضور علیہ السلام سے خود ہی اپنا معاملہ بیان کر دیا کہ یا رسول اللہ اس طرح اپنی شکایت خود ہی کر دی. آپ فرمایا تو نے کلمہ اس نے پڑھ لیا تھا تو تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ کہ یا رسول اللہ اس نے ڈر کے پڑھا تھا. آپ فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا. اسامہ تو کیا کرے گا جب وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے گا, اور اس جملے کو آپ رپیٹ کرتے رہے, اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا. تو آج اس حدیث کے اس پورشن کے اوپر بھی ذرا غور کریں کہ اسامہ بن زید کو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا یا حقیقتاً پڑھا ہے. تو ان کو کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ آپ کے تو امت کے ادنا ادنا غوث اور کتب ابدال علم غیب جانتے ہیں, تو میں تو اولیاء اللہ کا سردار ہوں, میں تو صحابی ہوں, تو میں نے واقعی یا رسول اللہ دل چیر لیا تھا. نا یہ بھی تو مطلب نکلتا ہے. اور اس سے یہ بھی عقیدہ پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام میں کوئی کسی کا دل چیر کے نہیں دیکھ سکتا اس کے اندر کیا ہے. علم غیب کوئی نہیں جانتا. یہ آپ کو تو کہانیاں کراتے ہیں نا, یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا, کہتے ہیں نا. اور خدمت گار کون ہوتے ہیں؟ وہ ان کے اپنے بابے. جب ہم کہتے ہیں یار صحابہ کی بھی کوئی کرامات, وہ کہتے ہیں نہیں صحابہ کرام تھے, ایک وڈر تو وڈا غوث بھی ہوئے نا جی, وہ صحابی کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا. تو جو تھوڑے غوث جن کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں ہیں, ان کو جب نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو نے دل چیر لیا تھا, تو بیچارے خاموش ہو گئے ہیں. آپ کے غوث تو دل بھی بانٹ لیتے ہیں. سب کہانی ہے سر. قرآن و حدیث آپ کہیں سے بھی پڑھیں نا, ان کے عقیدے کی گمراہی آپ کے اوپر واضح ہو جائے گی. فٹ ہی نہیں بیٹھتی چیزیں. تو یہاں پہ انہوں نے اپنا ایک اوپینین دیا کہ یا اللہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ تیری طرف سے مول لگ چکی ہے, ان کی اولاد بھی نہ شکری ہوگی. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات, اے میرے رب بخش دے مجھے بھی, میرے والدین کو بھی, اور میرے گھر والوں میں سے بھی جو ایمان کے ساتھ میرے ساتھ داخل ہوئے, اور مومنین میں سے بھی اور مومنات میں سے بھی, مومن مرد عورتوں میں سے بھی. ان کو پھر نوح علیہ السلام کو حکم آیا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, سورہ ہود میں ڈیٹیل آتی ہے کہ تم ان کو اپنی کشتی میں سوار کرو. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چلتی رہی. پھر دعا بھی انہوں نے کی, بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم ولا تزد الظالمین الا تبارا, اور کفار کی کسی چیز میں اضافہ نہ کر بجز ان کی ہلاکت اور بربادی کے. اہل ایمان کے لیے دعا انہوں نے کی کہ ان کو بچا لے, اور اے اللہ کافروں کے لیے اب صرف تباہی آنی چاہیے, توبہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے.
ظاہر ہے 950 سال تکلیف کاٹی تھی. انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ آخری وقت میں یہ کلمہ پڑھ لیں تے دوویں جہانی مٹھے باؤ. انہوں نے کہا نہ یا اللہ اون نہ کلمہ پڑھن, جتنی ہمیں تکلیفیں ان سے پہنچی ہیں نا اب ان کو کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے اللہ, اب اہل ایمان کو بچا لے اور اب ان کے لیے بربادی طے کر. اچھا یہ کتنی دعا انشور کی ہے نوح علیہ السلام نے, آخری درجے میں انشور کی ہے. ایک تو سمپل دعا تھی اللہ تو بچا لے اہل ایمان کو, یہ بھی کافی تھی. ان کے اہل ایمان کو بچا لے اور جو مخالفین ہیں ان کو ہدایت بھی نہ ملے اور ان کی صرف تباہی میں اضافہ ہو. یہ نہ ہو کہ اب یہ کلمہ پڑھ لیں, ہم اتنے 100 سال سے ان کے ہاتھوں تکلیفیں کاٹ رہے ہیں, ان کو بھی ہمیں اپنا بھائی بنانا پڑ جائے نہ. اور لیکن یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ظاہر ہے پیچھے 950 سال کی ایک تبلیغ ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے دن ہی بدوائیں دینا شروع کر دی ہیں جس طرح ہمارے یہاں پہ لوگ دینا شروع کر دیتے ہیں. یعنی پوری حجت تمام کی ہے انہوں نے, اس کے بعد یہ بد دعا دی ہے. بخاری و مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں ہی کر لی اور وہ پوری ہو گئی. اور اسی دعا کے تحت نوح علیہ السلام کی قوم بھی تباہ و برباد ہوئی. نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایک دعا دی تھی, وہ انہوں نے کر لی کہ میری قوم کو برباد کر دے. اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے. قیامت والے دن میں اپنی اس دعا سے اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا اور میرے ہر امتی کو میری شفاعت کا نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. مشرک کے لیے میری شفاعت کوئی نہیں ہے. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. شرک کی ڈیٹیلز کے لیے مسئلہ نمبر 3 اور مسئلہ نمبر 43 میرا دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.